بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مجھے جنت میں میرا ساتھی بتا دے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہارا جنتی پڑوسی اور تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں چلے گئے تو وہاں پر ایک قصاب آپ کو ملا تو اس نے آپ کی دعوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قصاب کے ساتھ اس کے گھر دعوت پہ چلے گئے۔ تو کھانے کا جب لگایا تو وہ شخص ایک نوالا خود کھاتا اور ایک اس کے پاس جولی سی تھی، اس کے اندر 2 نوالے ڈال دیتا تھا۔ اچانک اس شخص نے دروازے پہ دستک دی تو یہ شخص، وہ قصاب، ادھر دروازے کی طرف جب گیا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زنبیل میں، اس جولی میں ایک مرد اور ایک بوڑھی، اور جب ان کی نظر اللہ کے کلیم پہ پڑی تو مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لائے، اور اس وقت ان کی روح جب شخص دروازے سے واپس آیا تو اپنے والدین کو، اس بوڑھی عورت انتقال ہو چکا تھا، تو اس نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جناب کلیم اللہ نے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ایسی تو کوئی بات ہوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا، جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والدین بڑھاپے میں ہیں، وہ ہر وقت دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں موسیٰ کلیم اللہ کے جلووں میں موت نصیب فرما، اور ساتھ میں جب میں ان کو کھانا کھلا دیتا تھا اس کے بعد وہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں پڑوس نصیب فرما۔ اس لیے میں نے معلوم کر لیا، مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، بے شک میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا، اور تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تجھ کو میرا پڑوس نصیب فرمایا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے یہ واقعہ سماعت فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عظیم الشان نبی ہیں، اتنے مقام رکھنے والے نبی ہیں کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کلام کیا، لیکن جنت میں آپ کا جو ساتھی ملا، جو آپ کو پڑوس ملا، وہ ایک قصاب تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، ایک نوالا خود کھاتا تھا اور ایک نوالا اپنے ماں باپ کے منہ میں ڈالتا تھا۔ پھر والدین کی دعاؤں کا اثر آپ دیکھیں کہ جب ماں باپ نے یہ دعا کر دی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے جناب کلیم اللہ کو بتا دیا کہ وہ قصاب ہے، وہ تمہارا جنتی پڑوسی ہے۔ یہی موسیٰ اللہ سے کلام کرنے طور پہ جاتے تھے تو پیچھے ان کی والدہ محترمہ دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے موسیٰ کو لغز سے محفوظ۔ تو جب آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے پردہ فرما گئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب سنبھل کر عرض کی، یا اللہ آج سے پہلے تو نے فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ آج سے پہلے تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی رہتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے موسیٰ کلیم اللہ کو لغزشوں سے محفوظ رکھنا، تو اس لیے آج کے بعد جب بھی ہم کلام کرنے آؤ تو پھر تم نے سنبھل کے بات اور گفتگو کرنی ہے۔ دیکھو معزز سامعین کرام کہ اپنے والدین کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ محبوب نبی نے فرمایا نا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی والدین کو چاہیے کبھی بھی اپنے اولاد کو
بد دعا نہ دے. ہو سکتا ہے وہی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قبول کر لے اور اولاد کو دنیا اور آخر میں رسوا کر دے. لہذا والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازا کریں اور اولاد والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہ والدین جب دعا کریں گے تو اولاد کا بیڑا پار ہوگا.